لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين المنتجبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما أبي عبد الله الحسين وأصحابه الذين صبروا بالبلاء. اللهم لعن أولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات ایزان گرامی، خودروان قوم، جوانان مذہب، میری ماں اور بہنوں، شہزادی کونین کے لال کے غم میں بیٹھے سوگوارو، اس سے قبل اس آیت کریمہ کے ذیل میں میں اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں. آئیں اس وارث مردون کربلا کی سلامتی کی دعا کریں جو اس فرش مجلس کا بانی بھی ہے اور سرپرست بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن
الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. صلوات گرچہ اس عزاخانے میں شرف خطابت کا پہلا موقع ہے، مگر شجر لگانا اور شجر کی باغبانی کرنا بہت سخت ہوتا ہے، مگر ذائقہ تب ملتا ہے جب وہ ثمر آور ہوتا ہے. لہذا آپ نے جس کار خیر کی بنیاد کو قائم کیا، یہ وہ اخروی درخت ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر اس کا نتیجہ ختم نہیں. یقیناً انشاءاللہ آپ جس ذکر کے لیے یہ زحمت کر رہے ہیں اس کا اجر تو اس کی مادی، مگر آپ مطمئن رہیں کہ ہمارا کام فارسی میں کہتے ہیں حرکت کرنا ہے، ان کا کام برکت دینا ہے. میرے خیال سے آج سے 8 سال قبل یا 9 سال قبل کی بات ہے، یہی صورتحال واقع ٹاؤن کی جب فاطمہ ہاؤس تیار ہوا، پہلا اشرا مجھے وہاں خطاب کرنا خراب تھا. ایسے عزاخانے آباد ہوتے چلے جاتے ہیں. یقیناً اہل تشریف فرما ہے، خصوصاً سجاد بھائی ہمارے، جن کا ہمارا عقد اخوت جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہوا. کہ میں وہاں اشرے سے خطاب کرتا ہوں حرم کے اندر 14-15 سال قبل سجاد بھائی اس مجمع میں تشریف فرما کے حرم امام رضا نے، اور وہاں پہلی ملاقات ہوئی. پھر یہ سلسلہ نسبت سے رشتوں میں چلتا رہا اور آج ان کا حکم ہے اس کی تعمیر کے لیے حاضر ہوا. میرا خطاب اپنے ہمسن اور کمسن سے بزرگوں سے نہیں ہے، جسارت ہوگی بزرگوں کی شان میں. میرے مخاطب میرے ہمسن اور کمسن ہیں. یہ فرش ادا ہے، یہ مجلس ہے. اگر مجلس کا مختصر تعارف کروانا ہو تو اس کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. اگر مختصر سا مجلس کا تعارف کروانا ہے تو کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. یہ مجلس قاتل کا پتہ بتاتی ہے. حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے.
میرے برادر محترم جناب ضبی اللہ جی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے، ضرور پردے میں کوئی بسر حسین کا ہے، نہیں اٹھاتے سوا 2 مہینے فرش ادا، غریب خانہ ہمارا ہے گھر حسین کا، غریب خانہ ہمارا ہے گھر حسین کا ہے، کفن میں خاک شفاعت کے ہم بتاتے ہیں، سفر ہمارا ہے زادے سفر حسین کا، ہم حسین کے مسلک پر ہیں، علم جو دیکھے گا دروازہ بند کر لے گا، علم جو دیکھے گا دروازہ بند کر لے گا، کہیں چھپا ہوا قاتل اگر حسین کا ہے۔ ہم نے اپنی مجلس، ہم نے اپنا معیار کربلا سے لیا ہے، کربلا زندہ ہے، ہم زندہ ہیں، اور کربلا کا قاتل مردہ تھا، خاندان اس کا مردہ ہے، اس کے چاہنے والے مردہ رہیں گے۔ محرم کا چاند نکلتا ہے، بدعت کے ٹولے نکلتے ہیں، اور یہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو نام لینے کے لائق بھی نہ ہو وہ رضی اللہ ہو جائے، جس کا نام اگر زبان پہ آ جائے تو کچھ دیر تلخی نظر آتی ہے، اس کے نام کو رضایت خدا سے منسوخ کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ محرم کا چاند نکل آیا، 100 سنان کی ایک لوہار، یہ محرم کا چاند قاتل کا پتہ دیتا ہے، آپ لاکھ اسے رضی اللہ بتائیں مگر جو ہے وہ وہی رہے گا۔ برادر محترم کہتے ہیں کہ حسمت شامیوں بنت علی کی بے رضائی پر وہ بے جزدان قرآن و فضیلت کم نہیں ہوتی، یزید شام کو کچھ لوگ کہتے ہیں رضی اللہ سور کو غسل دینے سے نجاست کم نہیں ہوتی، یزید شام کو کچھ لوگ کہتے ہیں رضی اللہ سور کو غسل دینے سے نجاست کم نہیں ہوتی، اٹھتی ہے صدا جب جب ماتم کی مکانوں سے، اٹھتا ہے دھواں تب تب بدعت کی دکانوں سے، اٹھتی ہے صدا جب جب ماتم کی مکانوں سے، اٹھتا ہے دھواں تب تب بدعت کی دکانوں سے، مفتی تیرے فتوے کو ماتم سے کچل دیں گے، ٹکراتا ہے شیشے کو ہیرے کی چٹانوں سے۔ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ ذکر حسین قاتل کا پتہ بتاتا ہے، یہ ذکر شبیر توفیق کا نام ہے، سب کو نہیں ہوتی، کافر کو ہو جائے گی، منافق کو نہیں ہوتی۔ ذکر شبیر کی توفیق کافر کو ہو جائے گی، عیسائی کو ہو جائے گی، یہودی کو ہو جائے گی، دنیا کے ہر مذہب کو ہو جائے گی، مسلمان کو نہیں ہوتی، یعنی منافق کو، مسلمان کو بڑا منافق جو کلمہ بولتے ہیں۔ نفاق کبھی بھی ذکر حسین کو تسلیم نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نسلوں کی شرافت چاہیے، ذکر حسین کے لیے نسلوں کی شرافت چاہیے، محبت علی میں مذہب کی قید نہیں ہے، نسلوں کی قید ہے۔ کافر ہوگا علی وہی ہوگا کہ نسلی شریف ہے، منافق ہوگا علی کا دشمن ہوگا کہ نسلی خبیث ہے۔ تو ذکر شبیر کی توفیق سب کو نہیں ہوتی۔ آج آپ تشریف فرما فرش ادا پہ تشریف لائے ہیں، یہ توفیق ہے، یہ بھی مسلح عبادت ہے۔ ذکر حسین توفیق کا نام، ہمارے رضا تھا کہ ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے، اس کو اللہ جہنم کی سزا دیتا ہے، اس کو اللہ جہنم کی سزا دیتا ہے، جس کو مولا میرا نظروں سے گرا دیتا ہے۔ مجلس ذکر حسین اس کو اللہ ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے، راجہ مدرم کہتے ہیں کہ اس کو اللہ جہنم کی سزا دیتا ہے، جس کو مولا میرے نظروں سے گرا دیتا ہے، اور جب علم گھر میں کوئی اپنے سجا دیتا ہے، لشکر شہر کا علمدار ہوا دیتا ہے۔
اڑا دیتا ہے. کتنا ہلکا رہا آخر سوال ہے شے کا چشمہ جسے ہنس سے اڑا دیتا ہے, اور جس کو لے جانا ہے جنت میں فقط اس کو ہی ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے. ذکر حسین اور ذکر شبیر سب کو نصیب نہیں. یہ ہماری ماں کی تربیت کا اثر جو آغوش سے ماں برش ادا تک اولاد کو پہنچاتی ہے. یہ ماں کی دعاؤں کا اثر, تربیت کا اثر عزیزوں. اور انشاءاللہ آپ سے اس موضوع کی گفتگو جاری رہے گی. میں نے عنوان صحبت جو رکھا ہے وہ ایک مخفی سوال کا جواب ہے. ایک سوال ہے جو عالم اسلام میں قائم کیا گیا ہے 14 صدیوں سے, اور اس کا ہم جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب قرآن میں نے یہ بھی عنوان دیا سجادہ کر اس کو رکھیں, میں نے اس کو بھی رکھا. جب قرآن میں حق واضح ہے تب تبین الرشد من الغی, قرآن صاحب اعلان کر رہا ہے تب تبین الرشد من الغی, حق واضح ہے باطل کے مقابلے میں. تو آج تک اختلاف کیوں؟ جس قرآن میں حق واضح ہو جائے تو امت کی حد تک فکر کا شکار کیوں؟ کہیں دیکھا ہے آپ نے کہ بورڈ پہ لکھا ہو, نشاندہی ہو, راستہ بنا ہو, سب کچھ واضح ہو, پھر وہ بھٹک جائے. پھر بھی کوئی بھٹک جائے, نشان لگا ہوا ہے کہ پہلا ٹاؤن کا یہ راستہ ہے, ابھی علی بھائی تشریف لا رہے, ہم چلے آ رہے, سارا راستہ واضح تھا, وہاں سے نشاندہی ہے, لکھا ہوا ہے. اس کے بعد بھی وہ دوسرے راستے چلا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں یا تو اندھا تھا, یا تو یہ اندھا تھا, یا اس کو کوئی عداوت تھی. ایک چیز واضح اور روشن ہے, اس کے بعد اس کو نہ سنایا جائے اور 14 صدیاں گزر گئی تو مان اللہ قرآن جھوٹا نہیں ہے. تو جھوٹا کون؟ جس کے لیے واضح نہیں, اور واضح بھی کام کے لیے پھر بھی نہ آیا, کان اندھا ہے یا بغضی ہے, یہی کہیں گے نا. تو میرا عنوان جو ہے کہ ولایت ہر دور کی ضرورت کیوں؟ قرآن تو موجود ہے, اسلام موجود ہے, میں نے بھی دیکھا ممتاز صاحب کی زیارت ہو رہی ہے, قرآن تو موجود ہے, تو ولایت کی ضرورت کیوں؟ گرامی اہل ہند تشریف فرمائیں, شاید میری گفتگو واضح ہو سکے. قرآن کریم نے اعلان کیا, یہ آیت تو سب کو یاد ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ شاید میں تلاوت کی لائق رہا کے دین, اس کا کیا نام ہے؟ اچھا یہ آیت الکرسی نہیں ہے, اس کے پہلی والی آیت آیت الکرسی ہے, یہ بھی خیال رکھنا ہے. آیت کہتے ہیں ایک کو, یہ دوسری نمبر کی آیت. یہ آیت الکرسی کا جو نہیں ہے, مستحب ہے کہ 2 آیتیں ساتھ میں پڑھیں, 3 آیتیں پڑھیں تو آیات الکرسی ہوگا, آیت الکرسی نہیں ہوگا. 3 آیتیں ہم پڑھتے ہیں, جو فجروں من النور ظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ بعد کی 2 آیتیں ہیں, آیت الکرسی کا حصہ نہیں ہے. آیت الکرسی پہلی آیت تک ہے, آیت الکرسی ایک آیت. یہ 2 آیتیں مستحب ہے کہ ساتھ میں پڑھا جائے, مگر جزء آیت الکرسی نہیں ہے, ایک ہی آیت آیت الکرسی ہے. تو میں اشارہ سے میں نے دیکھا تاکہ توجہ ہو جائے. اعلان قرآن کرے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبری, میں بعد میں تفصیل کروں گا مراد کیا ہے. تب تبین الرشد من الغی, رشد مراد کیا ہے؟ فرمائیں رشد کیا ہے؟ یہ اردو کا رشد نہیں, یہ قرآن کا رشد. میں اس سے بھی گفتگو میں 10 دن آپ ساتھ رہے گی. رشد عربی کا الگ ہے, اردو کا الگ ہے.
عربی میں رشد، رشید، رشیدہ، رشدہ، یعنی جہاں پر ہمت اور عقل کے ساتھ کسی چیز کو لیا جائے، کیا جائے، یعنی واضح ایک چیز حق ہو، عقل بھی کہتی ہے حق ہے یہ اردو کا رشد نہیں ہے، رشد و نمو کرنا الگ ہے، یہاں پر رشد آیا ہے یہ معنی حق ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، حق رشد مراد حق، جہاں پہ آپ تسلیم کر رہی ہے، جہاں پہ ہمت تسلیم کر رہی ہے یہ چیز حق ہے، تو قرآن کا رشد اس سے مراد حق ہے جہاں پہ آپ تسلیم کر لیں، اردو کا رشد نہیں ہے، اور میری گفتگو آپ سے اردو کے رشد پہ ہوگی، میری گفتگو جو رشد استعمال ہوگا تو اردو اور فارسی کا ہوگا، یہاں جو قرآن کا لفظ حق کے معنی میں کر رہا ہے، ابھی میں آپ کو آخر میں دیا دوں گا آخری مجلس تک، تب تبین الرشد من الغی، حق واضح کس کے مقابلے میں؟ ضلالت کے مقابلے میں، گناہ کے مقابلے میں نہیں، من الغی، غی کیا چیز ہے؟ غی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں حق کے مقابلے میں کون آیا؟ ضلالت نہیں آیا، گناہگار نہیں آیا، حق کے مقابلے میں قرآن نے غیر کو استعمال کیا، یہ غیر ہے کیا چیز؟ آپ تو بہتر جانتے جہاں رہتے ہیں، یہاں بہت واقعات میں غیر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذلیل ضلالت، بڑا ظالم، ظالم جو فارسی لفظ ہے یہ گمراہ، اس کو ہم گمراہ کہتے ہیں، ضلالت کا مطلب ہے بڑا ظالم گمراہ جو راستہ گم کر بیٹھا ہے، میں کلمات کی وضاحت کرتے انشاءاللہ چل رہا ہوں آپ کے ساتھ، گمراہ یہ راستہ گم کر گیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ راستہ بڑھا کے ابھی ہم پہنچے، ہم نے فون کیا، مجھے صاحب نے کہا ہم آگے چلتے ہیں ساتھ میں تاکہ آپ راستہ بڑھ گیا، تو ہم راستے چلنے لگے، اگر ہم بھٹک گئے سجادہ نے فون نہیں آپ ٹرن کر لیں دائیں طرف، یعنی ہم راستہ بھولے پھر راستے پر آ گئے، گمراہ اسے کہتے ہیں جو راستہ کو گم کر گیا مگر امکان پایا جاتا ہے پھر راستے پر آ جائے گا، اسے گمراہ کہتے ہیں، گمراہ ہے توبہ کر لو، استغفار کر لو، کیا ہوگا؟ جو راستہ بھٹکے گا صحیح جاؤ، یہی نا، تو ظالم گمراہ اسے کہتے ہیں جو راستہ بھٹک گیا، امکان برداشت ہے، توبہ لے آئے، استغفار لے آئے، اشارہ لے آئے، پلٹ کر آ گئے، یہ ہے گمراہ ظالم۔ پھر غیر کیا؟ غیر سمجھ میں آیا کہ ابلیس نے گفتگو کی، ابلیس کو نکالا گیا اللہ کی بارگاہ سے، گفتگو اللہ سے کر رہا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، اے اللہ جان رہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، نہیں، ضلالت کا لفظ استعمال نہیں کیا ابلیس نے، کیا کرے گا ابلیس؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ غیر، میں گمراہ نہیں، وہ جانتا تھا کہ اگر گمراہ کروں گا توبہ کام آ جائے، استغفار کام آ جائے، ذکر حسین کام آ جائے گا، ان کو بڑا کام کرنا تھا، اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ میں ان کو گمراہ نہیں کبھی کیا کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُم گمراہ کہتے ہیں راستے کو بھٹکا پھر راستے پر آ گیا، اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُم میں ان کو اغوا کر لوں گا، میں ان کو اغوا کروں گا، اغوا کیا ہوتا ہے؟ گمراہ بھٹک کے راستے پہ آ جاتا ہے، اغوا یعنی راستے کو اٹھا لے جانا، راستہ ہی نہ رہے اس پر کراؤ گے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، اللہ نے کہا ان عبادت لگا لگا لینے سلطان میرے بندے طرف نہیں چلے گا، مگر ابلیس نے اغوا کرنے کا وعدہ کیا، گمراہ کرنے کا نہیں۔ یہاں پر قرآن کے اندر تبین الرشد من الغی، حق واضح ہے اس کے مقابلے میں اغوا ہو گیا، جہاں جہاں اغوا ہے وہاں پر حق نہیں ہوگا، حق واضح ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، میں ترجمہ سے تبرکت کر رہا ہوں، پہلے ان تشریف فرمائے بہتر جانتے ہیں، جو فمن یکفر بالطاغوت
پورے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کافر نہ بننا. پورے قرآن میں کافرون کافرون کافر نہ بننا کافر نہ بننا ہر جگہ منع کرتا ہے. خبردار کافر نہ بننا. یہ واحد مقام جہاں کافر بنا رہا ہے. یہ واحد مقام قرآن میں آئے جہاں اللہ نے کافر بنا. فَمَن يَكْفُرْ جو کافر بن گیا بالطاغوت طاغوت کے مقابلے میں فَمَن يَكْفُرْ بالطاغوت طاغوت کے مقابلے میں تمہیں کفر کیا. کفر کسے کہتے ہیں؟ انکار کرنا. انکار کرنا. تمہارے مقابلے میں طاغوت آئے گا تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ منکر کافر. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ تو پہلی بات تو منکر بننا طاغوت کے مقابلے میں. طاغوت کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہوتا. طواغیت ہوتے ہیں. کبھی قدرت ہے کبھی شہرت ہے کبھی عزت ہے کبھی منصب ہے کبھی مال ہے کبھی تاج ہے کبھی شخصیت ہے. ہزار انواع و اقسام کے طاغوت ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ تمہیں منکر بننا ہے ہر طاغوت کے مقابلے میں. اگر یہ ہو جائے تو ہوتا نہیں. اگر یہ ہو جائے کہ تم منکر بن جاؤ طاغوت بنتا ہی انسان بہت مشکل کام ہے. اگر یہ ہوگا تو دوسری بات سامنے آئے گی. وہ کیا ہے؟ یومن باللہ. اللہ پہ ایمان لانا آسان ہے طاغوت سے انکار کرنا مشکل. میں آپ کو تاریخ کو لے کر جاتا ہوں. اللہ سے ایمان آسان ہے. سب دعویٰ کرتے ہیں. قرآن نے پہلے سے رکھا ہی نہیں کہ یومن باللہ اور یکفر بالطاغوت. نہیں کہا پہلی شرط مکمل ہوگی تب دوسرا نتیجہ آئے گا. جب تک طاغوت سے انکار نہیں کرو گے ایمان نہیں آ سکتا. جب تک طاغوت سے انکار نہیں ہوگا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ تب تک یومن باللہ نہیں آئے گا. صدر اسلام سے لے کے آج تک ہر مسلمان ایمان کی بات تو کر رہا ہے مگر طاغوت سے انکار نہیں کر رہا ہے. تعلیم کر رہا ہے چھوڑو گے تو دور کی بات. حالانکہ ہمیں بھی چلے جائیں طاغوت ہے جو ظلم کر رہا ہے. ننھے ننھے بچے مارے جا رہے ہیں. گھر ویران ہو رہے ہیں. کون آئے یکفر بالطاغوت کر رہے ہیں جبکہ سب یومن باللہ کا دعویٰ کر رہے ہیں. کسی کے ہاتھ میں دعویٰ ہے کسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے مگر ان کے ہاں یومن باللہ کی بات تو ہو رہی ہے مگر اپنے آقا اور مولا سے انکار نہیں ہو رہا ہے. قرآن نے کہا حق واضح ہونے کے لیے پہلی شرط ہے طاغوت سے انکار کرو کافر بنو. جو باتیں غدیر نہ کر سکے آواز تک نہیں کر سکے تو اس کا انکار نہیں ہوا. جب انکار نہیں ہوا تو ایمان کے ثابت لیکن حق جو نہیں واضح ہوا وہ کام نہیں کرنا ہے. پہلا کام اسلام نے کہا تمہیں حق تک پہنچنا. کیسے پہنچے؟ جب تبین الرشد من الغی حق تو واضح ہے کے مقابلے میں پہنچیں کیسے؟ کہ اپنے مقصد خلقت کو دیکھو. تمہاری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں دنیا میں پیدا ہوئے؟ بتائیں حضور تشریف فرمائے کیوں پیدا ہوئے دنیا میں؟ جی ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کمال ہمیں اپنے مقصد خلقت کا نہیں پتا. ہم آئے دنیا میں کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم آئے ہیں عبادت کے لیے. ہماری خلقت کا مقصد عبادت. ہم عبادت کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. تو انسان کی خلقت کا مقصد ہے عبادت. عبادت صرف خوراک کیا ہے؟ سجدے کرنا. یہ تو ایک جز ہے عبادت کا. زندگی کا ہر لمحہ خدائی ہو جائے یہ عبادت ہے نا. زندگی کا ہر لمحہ خدائی ہو. آفس میں ہے خدائی ہے. انجینئر ہے خدائی ہو. ڈاکٹر ہے خدائی ہے. مزدور ہے جو جہاں پر ہے اس کا ہر لمحہ کوئی چاہتی ہو. اگر حق تک پہنچنا ہے تو ہمارا مقصد خلقت ہے عبادت.
عبادت کرنے والا ہی ہم کو پائے گا. عبادت زندگی کا ہر لمحہ. جیسا کہ آنے والے مولانا جناب فرمایا محمدی یا علی عمل کی تعریف کر رہے ہیں کہ عمل کیا چیز ہے. مولانا نے فرمایا اے صلاۃ تمہارا ہر عمل نماز ہے. تو جو چاہتا ہوں لیکن عبادت کو پہچانے ہیں. اے صلاۃ تمہارا ہر عمل نماز ہے. گھر میں بچوں کے ساتھ ہو نماز ہے, آفس میں ہو نماز ہے, مزدوری کر رہے ہو نماز ہے. جہاں پر تم ہو تمہارا ہر عمل زندگی کا 24 گھنٹے کا ہر عمل کیا ہے؟ صلاۃ نماز. یہ کیسے ممکن؟ ہم گھر میں ہیں نہ قبلہ, ہم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہر عمل میں. آفس میں ہے, گاڑی چلا رہے ہیں, مولانا فرمایا نہیں, تم کو کرنا یہی ہے. اگر تمہیں عبادت میں اپنے مقصد خلقت کو سمجھنا ہے عبادت کو, تو تمہیں ہر وقت نماز میں رہنا. کیسے رہنا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ بتاؤ عبادت میں کرتے کیا ہو, نماز میں کرتے کیا ہو. پہلی شرط طہارت, لباس غصبی نہ ہو. اور جو چاہتا ہو لباس غصبی نہ ہو. کہاں مولا نماز نہیں ہوگی. زندگی کے ہر شعبے میں خیال ہے لباس غصبی نہ ہو. ہر وقت جو تن پر لباس ہے غصبی نہ ہو. جہاں نماز پڑھنا ہے وہاں پہ نماز غصبی ہر جگہ پر نہیں ہوتی. کہاں مولا کا زندگی میں خیال رکھنا کسی لمحہ غصبی زمین پر قدم نہ پانے پائے. تو نماز تمہارا ہر عمل. تو اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ وضو کرتے ہیں. مولانا فرمایا ہر وقت وضو رہو. ہر وقت باوضو رہو. عبادت کر رہے ہر وقت باوضو رہو. حتیٰ سونے میں بھی, جگنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, سونے میں بھی باوضو سو جاؤ. وہ وضو جو نماز کے لیے کیا جائے اگر اس میں آنکھ لگ جائے تو باطل. وہی وضو اگر سونے کے لیے کیا جائے عبادت. وضو ایک ہے, ارادہ الگ الگ. وہ وضو نماز کے لیے کیا تھا, یہی بیٹھے کہ چاہے اگر ختم ہوئی آنکھ لگ گئی کیا چاہیے وضو کیجیے, نماز ہوگی نہیں. نماز بھی عبادت ہے مگر اگر آنکھ لگ گئی تو وضو باطل. وہی وضو اگر ارادہ کر کے سو گئے تو کیا ہوتا ہے؟ عبادت. وضو ہے مگر ارادہ الگ الگ. تو سو جاؤ عبادت. اب یہاں کے امام خاجہ صاحب فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نیت کر کے سو گئے وضو کر کے کہ میں نماز رسول میں اٹھوں گا, صبح تک اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا. اس سے بہتر عبادت ہے عبادت. تمہاری زندگی کا ہر لمحہ عبادت. وہاں کا وضو کر کے رہو, ہمیشہ سوتے وقت بھی تمہیں ثواب لکھا جائے گا. اب میں نے اس کو نصیحت کیا, فرق یہ سال عمر 80 سال ہے. 80 سال کی عمر ہو اور روز 6 گھنٹہ سوتے ہو تو 80 سال میں کتنے سال سوئے؟ 20 سال. 6 گھنٹہ سونے والا 20 سال سویا. اب اگر کوئی وضو کر کے سویا, شاید صحیح بات واضح ہو رہا ہے, اگر کوئی وضو کر کے سویا اب جگنے میں عبادت نہ کر سکا, قیمت کرتا رہا مگر کم سے کم سونے میں عبادت کرتا رہا تو 80 سال میں 20 سال تو اس کا عبادت گیا ہی مگر سو رہا تھا. وضو کر کے سو جاؤ عبادت. فورت کا نماز میں وضو ہے, طہارت کرو, ہمیشہ باوضو رہو, تم ہمیشہ نماز میں ہو. اس کا یاد ہی ہم ہمیشہ باوضو رہتے ہیں, غسل زمین ختم رہتے ہیں, پاک کپڑا پہنتے ہیں. مولانا اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو. کہاں مولا نماز میں نیت ہوتی ہے؟ کہاں ہمیشہ نیت کو صاف رکھو, ہر نماز نیت کو صحیح رکھو. ذہن فطور نہ آنے پائے تم نماز میں ہو. کسی کی مدد کر نیت صاف رکھو, کسی گھر کا نیت صاف رکھو, روڈ پہ نیت صاف رکھو, بچوں کا نیت صاف رکھو. اپنی نیت کو صحیح رکھو تو نماز کو نیت ہو گئی. قبلہ کہاں؟ ہم تو نماز میں قبلہ ہی ہوتے ہیں. یہاں بڑے جائے کر رہے ہیں, بچوں کو آتے ہیں, یہاں
اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. یہ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ خدا کی مجبوری معذلہ نہیں ہے، انسان کی مجبوری ہے. اگر وہ قبلہ معین نہ کرتا تو ایک لڑائی میں ایک مسجد میں آ کے اپنا اپنا قبلہ بنا لیتے. ہم نے قبلہ معین کر ہم ہمیشہ عبادت میں ہمیں پہنچنا ہے. ہم نے ٹھیک ہے، ہم جدھر بھی خدا دیکھ رہے ہیں، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں باوضو ہیں. مولا جماعت کا ثواب ہوتا ہے، یہ ہے معصیت. اگر ایک دو رکعت کا یہ ثواب تو پانچ نمازوں کے پاس ثواب. اگر فرمایا خیال ہے دستی سے دور رہنا، طہارت سے رہنا، نیت کی اور سب ہو مگر ایک چیز نہ ہو تو عبادت نہیں ہوگی. تو مولا ہو کیا کہ جب جماعت میں امام آ جاتا ہے وہ عبادت بڑھ جاتی ہے. اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے ساتھ امام کو رکھنا. اگر امام کی اطاعت میں ہو تو ہر وقت میں عبادت کر رہے ہو، عبادت میں رہنا ہے. یہ ہے اللہ لیعبدون. ہمیں خلق کیا گیا ہے عبادت کے لیے. ہمارا مقصد خلقت عبادت، تو ہم خلق میں عبادت کے لیے. عبادت جو ہمارا مقصد ہے تو کیا عبادت یوں ہی ہوتی ہے جو کل ہوئی آج؟ وہ تو عبادت نہیں کیا گئی. تو کرنا کیا؟ لیکن انسان واحد موجود ہے اور مخلوق ہے جو کبھی ایک لمحہ وہی نہیں جو پہلے تھا. رضی اللہ تعالی علیہ تشریف فرمائے انسان اللہ کی واحد مخلوق ہے کہ جو ایک لمحہ پہلے تھا وہ ایک لمحہ بعد نہیں. ایسی مخلوق نے خلق کی انسان کو بنا. یہ ہے اللہ لیعبدون. وہ کیوں؟ بس تمہارے پاس کوئی راستہ ہے، تیسرا نہیں انسان کے پاس. جو یہ کہتا ہے کہ میں 10 سال کا اتنا رکا رہا اب اس کے بعد آگے بڑھنا ہوگا، چھوٹا ہے. انسان ایک جگہ رک نہیں سکتا. یا آگے جاؤ یا تم پیچھے جاؤ. ہر لمحہ اگر آگے جاؤ گے کامیاب رشد کر گئے، اردو کا رشد. ہر لمحہ میں رشد کرنا ہے، نہیں بڑھے تو پھر خسارے میں. یہ مت سوچنا میں نے آج کیا کچھ دن چلتا آگے دیکھیں گے، نہیں چلے گا ہی نہیں. تم ہر نماز آگے جاؤ گے پیچھے جاؤ گے. اسی لیے قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر. اکثر خسارے میں اس لیے جا رہے ہیں کہ آگے نہیں جا سکے. جب آگے نہیں جاتے پیچھے جانا پڑے گا، کھڑے نہیں ہو سکتے آپ ایک لمحہ بھی. اللہ نے ایسا انسان کو بنایا ہے کہ وہ آگے جائے گا یا کنارے ہو جائے گا، یا وہ صعود کرے گا یا وہ سقوط کرے گا، یا وہ تنزل کرے گا یا وہ تکامل کرے گا، ترقی نہیں کرے گا. تو یہ خیال ہے انسان ترقی کرتا ہے مادیات کی. نماز میں ترقی نہیں ہوتی، روزے میں ترقی نہیں ہوتی، دین یہ ترقی کہاں ہوتی ہے؟ مادیات میں. پرموشن ہو گیا ترقی ہو گیا. مادی چیزوں میں ترقی ہوتی ہے. اسلام نے رشد میں ترقی مادیات میں پرموشن ہو گیا، یہاں بڑھ گئے آگے بڑھ گئے ترقی ہو گئی آپ کی. مگر جب معنویات کی بات آتی ہے کہتے ہیں یہاں تمہیں تعالی تکامل کرنا ہے، ترقی کی بات نہیں کرنا. تو عبادت تمہیں کرنا ہے، رشد کرنا ہے. ہم رک نہیں سکتے، ایک جگہ پر کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ انسان کی مجبوری ہے. خلقت کے اعتبار سے کوئی انسان ایک جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا. کرنا کیا ہے؟ کب توازن میں آخری جملہ میرا انشاءاللہ ہو جائے وہ کب سے ہو جائے. کب توازن برقرار رکھنا ہے عبادت میں آنے کے بعد. تو آئے کہ غلط سے نہیں آئے اچھے انسان غلط آئے گا. قرآن نے کہا لقد کرمنا بنی آدم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہم علی البحر. ہم اس کو مسلط کر دیا. ہم نے انسان کیسے پیدا کیا؟ مکرم، عزت دے کر، کرامت کا تاج بنا دیا. بنی آدم ہر انسان، جو بھی انسان پیدا ہو رہا ہے بنی آدم، یہودی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، کسی مذہب سے تعلق ہو، مگر پیدا جو ہوا ہے کرامت دے گیا ہے. کل مولود یولد علی سنت اسلامیہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے
فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو ہم نے جو پیدا کیا تھا وہ تو کرامت لے کر آیا تھا. پروردگار آئے سب کرامت لے کے، یہ کیا ہو گیا کہ آئے تو سب کرامت لے کر، 100 آدمی کرامت لے کر آئے اور تم نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارے میں چلا گیا. اکثریت جا رہی خسارے میں. ہوا کیا؟ آئے تو سب کرامت لے کے گئے اکثریت. یہ کیوں ہو گیا؟ بہت اچھا. دیکھیں یہ ہے رشد، اور یہ اسی کا ترجمہ ہے. آئے تو سب کرامت لے کر. لقد کرمنا، اللہ نے کتنی تعریف انسان کی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سیدھا پیدا کیا، سیدھا پیدا کیا، سیدھا راستہ کیا. وہی تقویم سے نکالا صراط مستقیم. فاقم وجہہ لدین حنیفہ، ذالک الدین القیم. یہ دین سیدھا ہے، دین بھی سیدھا، راستہ بھی سیدھا، اور انسان بھی سیدھا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان بھی سیدھا، صراط مستقیم، راستہ بھی سیدھا، دین بھی سیدھا. تو اکثر خسارے میں کیوں گئے؟ توازن نہ رہا. آئے سب کرامت لے کر، جا رہے ہیں اکثریت. تو پروردگار اس دنیا میں، ان حالات میں، اس میڈیا میں، ان ماحول میں کیسے ہم بچائیں گے؟ کیسے ہم بچائیں گے وہ کرامت تو نے دی ہے. اسے دیکھا ہوگا آپ نے، کسی کا آگوش میں بچہ ہو، آپ وہاں بچہ چون لیتے ہیں. نہ باپ کا نام پوچھتے ہیں، نہ دادا کا، نہ والدین کا، نہ شجرا. کیوں چونتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی خیریت ان کی آپ کی دشمنی ہے ان کے والد سے. کہہ رہے کچھ ہو بچہ معصوم ہوتا ہے. یہ اسی کا ترجمہ. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے جسے خلق کیا ہے کرامت دے کے پیدا کیا. تم چون بھی لیتے مگر جیسے ہی بچہ واجب ہوا، بڑا صاحب کا بیٹا ہے، شجرا سامنے آنے لگا، دشمنی سامنے آنے لگی. جب تک اللہ نے کہا بالغ نہیں ہوا تھا، میری کرامت دی تھی، اس کی عزت تھی، اس کی تم عزت کرو. تو کرامت ہے جس کو ہم نے، اب ایک جملہ میں آپ کی ولایت کے حوالے کروں، یعنی اللہ نے سب کو کرامت دیا. اکثریت کہاں جائے گی؟ حضرت گرامی، جب سے ملائکہ نے آدم کا سجدہ کیا ہے، اس کے بعد سے اللہ کا حکم ہے کہ ملائکہ آگے نہیں بیٹھ سکتے، پیچھے بیٹھے گے. تو آپ حضرات آگے آ جائیں، موضوع کہہ رہے ہیں پیچھے ملائکہ کو بیٹھنے دیں. آپ آگے آ جائیں، پیچھے والے آ جائیں. تشریف لے آئے سلوات ہو کر آگے آ جائیں. بہت ہی معذرت ہے، گفتگو بھی دقیق رہتی، مگر آپ اس سے محظوظ ہوں گے. تو عبادت کرتے رہو. پروردگار تو نے سب کو بھیجا کر کرامت دے کر، جا رہے ہیں خسارے کے ساتھ. آیت لقد کرمنا بنی آدم انسان شناسی کہتی ہے کہ سب کرامت لے کر آئے. کسی کا بچہ ہو، یہودی ہو، کافر ہو، مسلمان کوئی ہو، بالغ ہوا تو اس کے خاندان اور نسل نے اس کو اس کے مذہب کو بدل دیا. تو آئے سب کرامت لے کے، سب مسلمان، جانے میں اکثریت، والعصر ان الانسان لفی خسر. تو آنے اور جانے میں فاصلہ ہو گیا. آنا 70% صحیح، جانے میں 99%، 30% سب خراب. یہ کیا ہو گیا؟ بیچ میں ہوا کیا؟ یہ ہے رشد. بیچ میں ہوا کیا؟ یعنی کہ انا للہ و انا للہ، ہم اللہ کے پاس آئے تھے، کرامت لے کر آئے تھے. راجعون میں کیا ہوا؟ اب جب اللہ کی طرف پڑھتے تو اکثر خسارے کے ساتھ پڑھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون تمام کا نام ہے. آئے تھے صحیح، جاؤ صحیح. آئے تھے صحیح، جاؤ صحیح. زبان میں کہا جاتا ہے پروردگار ہم آئے جائیں گے، تو اللہ کہتا ہے شرط کرو کیسے بھیجا تھا، کیسے آ رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والوں نہ سوچو تو میں نے تمہیں کیسے بھیجا تھا اور تم پلٹ کر کیسے آ رہے ہو. تم نے رشد نہیں کیا، جبکہ میرا حضرت تم پلٹ کر آؤ، توازن برقرار رکھو. جیسا للہ تھا ویسے راجعون ہو، جیسا بھیجا ویسے نہیں آیا. کوئی اثر نہیں آیا خسارے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر. جو خسارے میں چلے گئے، کرامت کو بچا دے. جو اللہ نے کرامت دی اس میں رشد کرنا تھا، عبادت کی منزل میں آگے چلنا تھا. یہ کر نہ سکا، نہیں کر سکا تو خسارے میں چلے گئے.
یہ ٹیلی ویژن، یہ میڈیا، یہ انٹرنیٹ، یہ یوٹیوب، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ ہزار بلائے الفساد سب موجود ہے. تو ان الفساد سے مجھے کہہ رہا ہے کرامت بچا کے لے کے جاؤ. کیسے بچے؟ آسان ہے. کہانی بچے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کچھ ہے بچا لے جائیں. یہ کون ہے؟ کچھ وہ ہے کہ جیسا للہ تھا ویسے ہی راجعون ہوگا. ہاں راجعون میں فرق ہوگا. کوئی راجعون والا ہوگا، کوئی ترجعون والا ہوگا، کوئی ارجعی والا ہوگا. وقت میں بیان کروں یہ راجعون کے توقع کیسا آیا ویسے کون جائے گا. تو کچھ وہ ہے جو جانے میں تیار نہیں. دنیا میں افسر جانے میں تیار ہے نہیں. قرآن نے کہا کہ تو جاؤ نہیں آؤ گے، لے آیا جائے گا. نہیں آؤ گے تو جاؤ، ہم پلٹائیں گے. تمہیں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. موت مذاق نہیں ہے. یہ مطلب ہر بندے کے لیے تو جاؤ پلٹائے جاؤ گے. یہ وہ تھا جیسے آیا تھا ویسے رہ نہ سکا تو جانے کو تیار نہیں. موت کا نام آیا چہرے میں موت ہو جاتی. کیوں؟ یہ رس نہیں کر سکا تو جان تو نہیں کرنا چاہتا. چلے ہم کو چھوڑیں، اب ہم مسلمان کہہ رہے ہم کون ہیں؟ کہا یہ جب موت کا نام سنتے ہیں فوراً کی زبان پہ آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کون چاہے جانے کو تیار ہے. اچھا میں نے پوچھا کہ مزاج بخیر ہے؟ ابھی جو آپ نے کہا ہے انا للہ و انا راجعون، پھر وہاں چھوڑیں. ابھی شادی کرنا ہزار مسائل کہاں بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ موت کے نام سن کہ بس وہ عادت ہی بنا کر ہو گیا، تیار نہیں ہوں جانے کو. یہ کہہ تو دیتا ہے راجعون مگر جانے کو تیار نہیں ہے. کچھ ہی ملیں گے آپ جو جانے کو تیار ہوں گے تو کچھ ملیں گے آپ کو. اور جو چاہتا ہوں ایک ترجعون ہے پلٹایا جائے گا، جیسے آیا تھا ویسے نہیں رہ سکا. ایک راجعون ہے جو کہتے جائیں گے مگر اندر سے تیاری نہیں ہے. بہت کم ہے، بہت کم ہے تیار راجعون کے منزل میں. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک وہ ہے جو ترجعون ہے پلٹنے کو تیار نہیں. ایک ہے جو راجعون ہے لے جایا چاہے گیا مگر جانا نہیں ارادہ اندر سے نہیں. بس جملہ میں کون ہمارا پرانی فرماتے ہیں بڑا پیارا جملہ ہوتا ہے یہاں پر. وہ کہتے ہیں یہ جو راجعون کہتے ہیں اس کو پہچاننا ہے. کہاں راجعون کو دیکھو کسی کا انتقال ہو جائے، جنازہ رکھ دیجیے آپ اور پڑھے لکھے انسان سے رہے کچھ دیر بیٹھ جاؤ، میں آ رہا ہوں. بیٹھے گا جنازے کے پاس اور یہاں تو لائٹ بھی آتی ہے، وہ اندھیرا ہو جائے. میں نے کہا کیا ہوگا؟ بیٹھ جائے. نہیں مجھے یہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ مارے گا مردہ آپ کا، کوئی بگاڑے گا آپ کا کہ نہیں. جو آپ نے راجعون کا آئے مار دیا آپ بھی جائیں گے تو آپ اس کو زندہ سمجھ لیں گے نہیں. بس یہ گھبرا رہا ہے. اس کا مطلب ہے راجعون ذہن تک ہے، یہاں تک نہیں ہے. آپ بنے کہتے ہیں اسے مردہ وہاں پہنچا دیں، خستہ خانے میں وادی حسین پہنچا دیں، پھر روزیہ پہنچا دیں. وہ کہہ کے جائیے 1 گھنٹے بعد تیار کر لیجیے گا. میں نے کہا تم ڈرتے نہیں؟ اتنا کیا ہے کہ یقین ہو گیا. اس کو بھی یقین ہو گیا. تو راجعون والا ہوگا تو ترجعون پلٹنا تیار نہیں. راجعون کہتا ہے مگر اندر سے تیار نہیں. ایک مقام آتا ہے جہاں پر جاننے والا اتنا تیار ہے کہ وہ خود دعوت دیتا ہے. وہ کون ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. ترجعون والا جا نہیں رہا تھا، راجعون والا تو کہہ رہا تھا، مگر ارجعی والا اس مقام پر آ کے وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ. وہ جو چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ توازن برقرار نہیں ہے آنے اور جانے میں. خسارے میں یہ رشد نہیں کر سکا، خسارے میں چلا گیا. کیسے جائیں گے؟ کرامت بچانا آسان ہے اس دنیا میں. کیسے کرامت بچے؟ کوئی مثال کہتے علیہ السلام نے یہاں پہ انصاف سکھا. اکثر میں جملہ کہتا ہوں، چند سال سے میں کہہ رہا ہوں علیہ السلام نے یہاں بہت انصاف سے کام لیا. جب بھی کسی نبی کا نام آتا ہے علیہ السلام، جب کسی صحابی کا نام آتا ہے رضی اللہ، اگر ایک نام آتا ہے جہاں پر کہتا ہے جیسا آیا تھا ویسا گیا.
لقد کرمنا بنی آدم کا ترجمہ کرتا ہے. ایک نام آتا ہے نہ علیہ السلام کہتا ہے نہ رضی اللہ کہتا ہے, کہتا کرم اللہ وجہہ. میں نے کہ کیا کہا جیسے آیا تھا ویسا ہی گیا. یہ کرامت اچھی نہ اچھی؟ تو کرامت کو بچا کے جائے گا رشت کرے گا. میں گفتگو تمام کر رہا ہوں, تو گفتگو دقیق ہے لیکن یہ ہمارے جوان بچوں کے لیے اچھی ہوگی کہ وہ اپنی لائف میں اسکول لائف میں کہیں جا کے جواب دے سکتے ہیں. کربلا رشت کا نام ہے. آج پہلی محرم, آ گیا ماہ رضا, آنسو بہا لو فاطمہ, اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو. محرم پہلی محرم, ایک دکھیاری ماں ٹوٹی ہوئی بچیوں کو سہارا دیے, کمر خمیدہ ایک ماں آتی کہ میرے چاہنے والوں تم سے مجھے مال نہیں چاہیے, آل محمد کو مال دیا تھا. میرے چاہنے والوں تم سے اولاد نہیں چاہیے, ہم تو اولاد عطا کر دیا کرتے. آل محمد تم سے دکھیاری ماں چند قطرے آنسو لینے ہاں وہ ماں آ گئی. اس دکھیاری ماں کا آنا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. کبھی آپ نے دیکھا, میں اکثر ہی کہا کرتا ہوں, فرش ازا ماں کی دعاؤں کا اثر, جس کا احساس ہماری ماں کو بہت ہے. جب آپ پردیس جائیں تو ہماری مائیں اپنی اولاد سے یہ نہیں کہتی ہیں بیٹا شادی میں آ جانا, بیٹا عقیقے میں آ جانا, مگر بوڑھی ماں اتنا کہتی, ضرور کہتی ہے اگر ہو سکے تو محرم کا چاند نکلے تو گھر آ جائے. یہ ماں کیوں کہتی ہے کہ بیٹا محرم کا چاند نکلے گھر آ جانا؟ اس لیے کہتی ہے کہ میرے گھر حسین کی دکھیاری ماں آئے. یہ ماں وصیت کرتی ہے اپنی اولاد کو, دیکھو میرے بعد مجلس قائم رہنا, میرے بعد کریا کرتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ پردیس کی زندگی گزارنے والوں میرے گھر میں فرش ازا نہ رہنے پائے, اس لیے دکھیاری ماں آتی ہے. اور دکھیاری ماں آ گئی نہ, ایسی دکھیاری ماں کائنات ہے کوئی ہے نہ وہ. ایسی ماں جہاں پر بھی ازاداری پہ وقت پڑتا ہے, یہ دکھیاری ماں کا ماں. پہلی محرم ہے. تاریخ کہتی ہے, صاحب ام المصائب لکھتے ہیں ایک علاقے میں لوگ حسین کے چاہنے والے ہو گئے, شیعہ ہو گیا, مجلس و ماتم ہونے لگا. کچھ لوگ ناصبی دشمن اہل بیت جو حسین کے دشمن, امام حسین کے مخالف تھے, مگر ان میں ایک ناصبی ایسا تھا جس کی بیوی بھی شیعہ تھی, فرش ازا پہ جاتی تھی. ہر سال محرم کا چاند نکلتا تھا, وہ خاتون جا کے شوہر سے فرش پہ بیٹھ جاتی تھی کہ آج دکھیاری ماں آئے گی, ہم آنسو بہائیں گے. تاریخ کہتی ہے ایک سال شوہر کو معلوم ہو گیا, سمجھے فرش ازا کی عظمت کو پہلی محرم کو, شوہر کو معلوم ہو گیا کہ میری بیوی شیعہ ہے, حسین کی چاہنے والی ہے. شوہر نے آ کر کہا کہ آج میرے دوست گھر پر آ رہے ہیں, میرے گھر کو شام کو سجانا ہے, انتظام کرنا ہے, کھانے کا انتظام کرنا ہے, دوست آئیں گے. یہ خاتون سمجھ گئی کہ شوہر مجلس حسین میں جانے سے روکنا چاہتا ہے. کچھ دیر بیٹھی سوچتی رہی کہ پہلی محرم ہے, فرض پہ جاؤں مجلس میں یا گھر میں تیاری کروں, کھانا بناؤں, گھر کو سجاؤں. آخر کا فیصلہ کرتی ہے کہ میں جاؤں گی فرش ازا پہ, اس لیے کہ آج دکھیاری ماں آ رہی. سمجھے فرش ازا کی عظمت. چلی گئی شب ڈلی, پہلی محرم کی مجلس ہوئی اور مجلس میں گریا کرتے کرتے غش آ گئی. آنکھ کھلی تو اپنے گھر کی طرف بھاگی. اب جو گھر کی طرف چلی تو اپنا گھر مل نہیں رہا ہے, تلاش کر رہی ہے. محلے والوں نے پوچھا
صدقہ تمہارے گھر تو یہ کہا میرے گھر اتنا پورا ہونا چہل پہل، کہا نہ جانے شام تمہارے گھر میں کیسا انتظام ہو رہا ہے، کوئی لگتا آیا ہے، غذا تیار ہو رہی ہے، کوئی تیاری ہو رہی ہے، یہ خوش ہو گئی کہ چلو شاید میری جان بچ جائے گی۔ کہتے گھر میں داخل ہوئی، کیا دیکھا کچھ خواتین ہیں، کوئی چھوٹی بچی ہے، کوئی کسی عمر کی ہے، کوئی برتن تیار کر رہا ہے، کوئی کھانا تیار کر رہا ہے، پریشان ہو گئی یہ میرا گھر ہے، آنے والے کون کہاں سے آئے؟ قریب گئی، یہ آنے والوں کہاں سے آئے، کس نگری سے آئے؟ میں تو گئی تھی مجلس حسین کرنے، سب خاموش ہے، سب نے مڑ کر کہا جاؤ ادھر چلی جاؤ۔ وہ ادھر گئی، کیا دیکھا ایک ضعیفہ ہے جو بیٹھی ہوئی، قریب گئی، یہ آنے والی کہاں سے آئی؟ آنے والی میرا شوہر تعلیم ہے، میں مجلس حسین کے لیے گئی تھی، میرا دل نہیں رکا، میں جانتی رات تمہاری ماں برسیتا پہ آئے گی، میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اے آنے والی تمہارا بہت شکریہ، مجھے لوگ شکریہ ادا کرنا تھا، ضعیفہ طرف گئی، میرا شکریہ ادا نہ کرو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں، میں حسین کی دنیاوی ماں ہوں، جہاں جہاں برسے ادا پر وقت پڑتا ہے ہم برسے ادا کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ یہ وہ فرض ہے جو دنیاوی ماں بچا رہی ہے۔ عثمان تواجی تھی، بس ایک جملہ ہوتا ہے، تمام کل سے تفصیلی مسائل ہوگا، ایک جملہ ہوتا ہے، تمام آج میں مسائل معصوم کی زبانی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کیسا مسائل پہلی محرم کو پڑھتے ہوں۔ ریان ابن شبیب کہتا ہے دخلت علی علی بن موسی رضا، کہتا ہے میں پہلی محرم کو فی اول یوم من المحرم، ریان ابن شبیب کہتا ہے پہلی محرم کو میں خدمت امام رضا میں پہنچا، دیکھا امام کا چہرہ اترا ہوا، لباس سیاہ، غم کے آثار، مسکراہٹ کے آثار نہیں، امام کی آنکھوں کا گریا سے بے حال ہے، ریان ابن شبیب کہتا ہے امام رضا کی حالت کو دیکھا، فی اول یوم من المحرم، محرم کی پہلی تاریخ کو امام نے دیکھا ریان ابن شبیب کو، کہ ابن شبیب، اے ابن شبیب جانتے ہو اس کا تاریخ؟ کہا مولا پہلی محرم۔ کہا ریان ابن شبیب هذا هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه، اے ابن شبیب پہلی محرم وہ ہے کہ زکریا نے اللہ سے دعا کی، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، قرآن کی آیت ہے۔ اے ابن شبیب زکریا کا پروردگار مجھے اولاد عطا کر دے، مجھے یہ ایسا بیٹا دے دے۔ فاستجاب اللہ، اللہ نے پہلی محرم کو دعا قبول کر لی، ملائکہ کو بھیجا، اور یہاں قرآن میں کہا اللہ البشر کا بھی کیا، اے زکریا تم کو اللہ پہلی محرم کو یہی عطا کر رہا ہے، اولاد دے رہا ہے۔ دیکھیں امام رضا نے کیسے مرضی اپنا پہلی محرم، پھر فرمایا ابن شبیب ان المحرم هو الذي كان اهل الجاهليه فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال۔ ابن شبیب اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور کے لوگ جو تھے وہ ماہ محرم میں جنگ نہیں کرتے تھے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، وہ کسی کو ستاتے نہیں تھے، کیوں؟ لحرمتها، ماہ محرم کی حرمت کی جنگ نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد سے امام نے جملہ کہا کہ ابن شبیب فما عرفت هذه الامه حرمتها ولا حرمت نبيها، مگر اس امت نے ماہ محرم کی حرمت کو نہ سمجھا اور نہ نبی کی حرمت کو سمجھا۔ یہ امام رضا کا مرثیہ ہے۔ کیا ہوا مولا؟ ابن شبیب لقد قتلوا فيه 18 رجلا من اهل بيته، اس مہینے میں میرے جد حسین کے 18 جوان کو قتل کر دیا۔ 18 رجلا من اهل بيته ما لهم شبيه في الارض، زمین پر کوئی مثال نہیں تھی، فانتهبوا، اور ان کو اسیر کیا، ان کو قیدی بنایا۔ سنیں اس کے بعد امام نے عجیب مسائل پڑھائے۔ اول محرم کا ابن شبیب ان كنت باقيا لشيء
جب تمہارا دل رونے کو چاہے. امام رضا کا مرثیہ ہے یہ اپنا شبیب. ان کنت باقیا لشیء، پہلی محرم امام فرما رہے ہیں ان کنت باقیا لشیء، جب تمہارا دل کبھی رونے کو چاہے کیا کرنا ہے؟ وقت جدی الحسین، ابن شبیب میرے جد حسین پہ رو لینا. ابن شبیب پریشان ہوا، مولا کی حالت پہلی محرم. ان کنت باقیا لشیء وقت جدی الحسین، میرے جد حسین پہ کرنا. مولا کیوں؟ اب فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، ابن شبیب میرے جد حسین کو ویسے قتل و ذبح کیا گیا جیسے جاہلیت میں دمبا ذبح ہوتا تھا. امام رضا نے پہلی محرم کو مسائل پڑھا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، میرے جد حسین کو ویسے قتل کیا گیا جیسے جاہلیت کے دور میں دمبا ذبح کیا گیا. ابن شبیب نے سوال کی تفصیل مانگی، مولا جاہلیت کے دور میں دمبا کیسے ذبح ہوتا تھا؟ امام رضا کیا فرمایا ابن شبیب جاہلیت کے دور میں دمبا ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا تھا. ابن شبیب چاروں طرف سے حیوان کو گھیر لیا جاتا تھا اور گھیرنے کے بعد کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی لکڑیاں مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا. جب زخمی ہو کر یہ حیوان زمین پہ تڑپتا تھا، جب تڑپنے لگتا تھا ایک سینے پر سوار ہوتا تھا اور خنجر چلا دیتا تھا. ابن شبیب کربلا میں میرے جد حسین کے ساتھ جاہلیت کے حیوان کی طرح ذبح کیا گیا. کسی نے پتھر مارے، کسی نے نیزہ مارا، جب میرا گلا زمین پہ تڑپنے لگا شیونجی نے پر سوار ہوا. ماں کہتی رہی چکیاں پیس کے دروازے سے پایا ہے، اپنے ارمان کے سانچے میں سے پایا. Hussein!